سلوات مومنین حضرات، ہوں تھوڑے سامنے جناب علامہ ہارون علی جعفری صاحب کو خطاب کرسیں اور انہوں تو بعد جناب ذاکر جعفر رضاف گڑھ موڑ اور انہوں تو بعد جناب عالمی شہرت یافتہ نوح خان ذیشان حیدر ڈیرہ اسماعیل خان وہ خطاب کرسیں انہوں نے آمد تو پہلے آواز بلندر سلوات. یہ تو جعفر بھیا نے کلوز کر دیا ہے، مجموعہ نہیں کر سکتا. سیٹ کری صدیق سپیکر سیٹ کری. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی الظالمین من عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں کم ہوئے تو کیا ہوا، کربلا میں بھی 72 تھے. جتنے ہیں مل کر بآواز بلند نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، اللہ علی کا بھی خالق ہے. جتنا خالق کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے اقرار کیجئے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایسے نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی لولاک لما عرف المؤمنون من بعدی. اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی. تو جہاں جہاں پر بھی مومن بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پہچان کرواتے ہوئے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل. عزیزان محترم، آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ ہے، صبح سے ذکر محمد و آل محمد سن رہے ہیں اور گرمی کی بھی شدت ہے. تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چند فضائل مولا علی علیہ السلام کی آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ فضائل علی ابن ابی طالب ہیں جو مومنین کی روحوں کو تسکین بخشتے ہیں. آپ کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے قبلہ علی کیا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. آج یہاں سے میں مولا علی کے فضائل کے سمندر کے ایک قطرے کی لسٹ آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا توجہ کیجئے گا کہ کون علی، کس عظمت کا مالک علی. دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے والا علی. میرے ساتھ ساتھ بولیے گا، دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے والا علی. زہرا کا شوہر علی. کون علی، کس عظمت کا مالک علی. دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے والا علی. زہرا کا شوہر علی. حسنین کا بابا علی. جنگ خیبر کو فتح کرنے والا
علی جنگ خندق میں کل ایمان بننے والا علی سخن گزار منبر سلونی علی سرور مطلبین ابن عم نبی علی در ہر عطا مہر برج انما علی توجہ کیجئے کون علی کس عظمت کا مالک علی دوش پیمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے والا علی سخن گزار منبر سلونی علی سرور مطلبین ابن عم نبی علی در ہر عطا مہر برج انما علی شاہ سوار لا فتح علی پیشوائے انبیاء علی عروۃ الوثقی علی کلمۃ الحسنی علی امام المتقین علی اول العابدین علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں اول العابدین علی ازہد الزاہدین علی زین الموحدین علی حبل اللہ المتین علی صراطہ المستقیم علی عین اللہ علی وجہ اللہ علی لسان اللہ علی جد اللہ علی کل شیء احصیناہ فی امام بین کا عین علی یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تصویر علی صاحب الکفا علی اگر ابھی تک آپ کی تھکاوٹ نہیں اتری نا تو آپ کو بتا دوں آپ کی قبر میں منکر نکیر سے پہلے آنے والا علی کون علی کس عظمت کا مالک علی عزیزان محترم میں آپ کو فضائل سناتا رہوں گا آپ سنتے رہیں گے علی کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا حیات چھوٹی ہے توجہ کیجئے گا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے ارے میں علی کو مولا کائنات کیسے کہہ لوں علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے عزیزان محترم کون علی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا رہے بے عیب کتاب میں سے یقیناً تھکاوٹ اتر چکی ہوگی آپ کی اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی لا رہے بے عیب کتاب میں نے آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ایک تلاوت کرنے کا کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھا جائے اہل بیت کو پاک رکھا جائے صرف پاک نہیں رکھا جائے بلکہ ایسے پاک رکھا جائے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اب عزیزان محترم توجہ کیجئے گا اس آیت میں مومنین کے لیے بڑی خوشخبری ہے مومنین توجہ کریں بڑی خوشخبری ہے کیا خوشخبری ہے اللہ فرما رہا ہے انکم الرجس ہم نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے تو اب شک نہ کرنا اب تمہیں پتہ نہ چلے کہ رجس کیا ہے کا شک نہ کرنا بلکہ آیت کی طرف رجوع کرنا جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے وہ نجس ہے جو اہل بیت کے قریب ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے فرمایا روایات کی طرف نہ جانا اللہ کی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے اب یہاں پہ سوال ہے توجہ کیجئے گا سوال ہے کہ اے اللہ اسی قرآن میں تو نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ اے ابراہیم اے اسماعیل میرے گھر کعبے کو پاک رکھو وزیر بھائی کیا کہا پاک رکھو حکم دیا ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہتا کہا رکھو یہ میرا حکم ہے کہ کعبے کو پاک رکھو اب اللہ نے اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہا یرید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے تو یاد رکھنا اب اگر بھی اہل بیت کی طہارت میں شک کرے گویا اس نے اہل بیت کی طہارت میں شک نہیں کیا بلکہ اللہ کے ارادے میں شک کیا ہے اللہ کے ارادے میں شک کیا اللہ فرما رہا ہے یرید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے اب عزیزان محترم اب پتہ چلا کہ اہل بیت کی طہارت کا مقام کیا ہے کہ کعبے کو پاک رکھنا کس کا کام ہے توجہ کیجئے گا کعبے کو پاک رکھنا کس کا کام ہے ابراہیم اور اسماعیل کا کعبے کو پاک رکھنا کام ہے ابراہیم اور اسماعیل کا اور اہل بیت کو پاک رکھنا خدا کہتا ہے کہ میرا کام ہے اب شک نہ کرنا جتنا فرق ابراہیم اور اس کے خدا میں ہے اتنا ہی فرق اہل بیت اور کعبے کی طہارت میں ہے جتنا فرق ابراہیم اور اس کے خدا میں ہے اتنا ہی فرق اہل بیت کی طہارت اور کعبے کی طہارت میں ہے اب عزیزان محترم آپ نے صبح سے قصیدے سنے ہوں گے بہت قصیدے سنے ہیں
اور الحمدللہ کہ اہل بیت کے فضائل آپ نے بہت سنے ہیں. اب میں آپ کو ایک قصیدہ سنانا چاہوں گا جو قصیدہ اللہ نے اہل بیت کی شان میں پڑھا ہے. سننا پسند کریں گے کہ اللہ نے کون سا قصیدہ پڑھا ہے؟ ذرا پہلے بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں یہ محبت جو ہے یہ ہر چیز کی بنیاد ہے. سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. محبت ہر چیز کی بنیاد ہے. مثال دیتا چلوں کہ ہم اس دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں محبت میں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فوجی بارڈر پر ہوتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے. کس لیے؟ وطن کی محبت میں. جون جولائی کی گرمی میں ایک مزدور جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے. کس لیے؟ اولاد کی محبت میں. یعنی اس کائنات میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو محبت میں کرتا ہے. تو خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، خدایا تو نے یہ زمین و آسمان بنائے، تو نے یہ کائنات بنائی، تو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو کس لیے چلا رہا ہے؟ تو خدا نے کہا کہ میں یہ کائنات کا نظام جو چلا رہا ہوں وہ محبت میں چلا رہا ہوں. اور صرف یہی قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے. وہ قصیدہ کیا پڑھا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت النساء. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ زمین کا بچھونا بچھایا نہیں، میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں، میں نے ان دریاؤں کو روانی دی نہیں، میں نے رواں دواں دریاؤں میں کشتیوں کو چلایا نہیں. اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں کیا ہے. ان 5 کی محبت میں کیا ہے. کیا مطلب خدایا؟ اب ہم نے محبت کی اہل بیت سے، اللہ نے کہا کہ میں نے بھی محبت کی اہل بیت سے. اب خدایا فرق کیا ہے کہ پتہ تو چلے کہ خالق کی محبت ہے، یہ مخلوق کی محبت ہے. یقیناً ہم بھی محبت کرتے ہیں نا اہل بیت سے. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مل کے بابا سے بلند تر صلوات پڑھ دیں. اب اللہ نے محبت کی اہل بیت سے، ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. اب فرق کیا ہے خدایا؟ فرق کیا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ خالق کی محبت ہے، یہ مخلوق کی محبت ہے. تو اللہ کہتا ہے غور کر، تیری محبت اور میری محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. خدا کیا فرق ہے؟ کہا جب تم نے ان اہل بیت سے محبت کی تو ان کے صدقے میں مانگنا شروع کر دیا. جب میں اللہ نے ان سے محبت کی ان کے صدقے میں بانٹنا شروع کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ بے شمار. فرمایا یہ فرق ہے خالق کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں. اب خدایا تو نے ان سے محبت کی، تو نے ان کی محبت میں زمینوں کو بنا دیا، تو نے ان کی محبت میں آسمانوں کو بنا دیا، تو نے ان کی محبت میں جنت کو بنا دیا، تو نے ان کی محبت میں جنتوں میں نہروں کو چلا دیا، تو نے ان سے بغض رکھنے والوں کے لیے جہنم کو بنا دیا. توجہ کیجئے گا. اب ہم نے بھی محبت کی ہے، اللہ نے بھی محبت کی ہے. اللہ نے ان کی محبت میں زمین کو بنا دیا. تو میں کہوں گا خدایا تو نے ان سے محبت کی، ان کی محبت میں زمین کو بنا دیا. ہم نے ان سے محبت کی، ہم زمین تو نہیں بنا سکتے، ہم نے فرش عذاب کو بچھا دیا. تو نے ان سے محبت کی، تو نے جنت کو بنا دیا. ہم جنت نہیں بنا سکتے، ہم نے امام بارگاہ کو بنا دیا، ہم نے شبیہ ذوالجناح کو بنا دیا. خدایا تو نے ان سے محبت کی، ان کی محبت میں جنتوں میں نہروں کو چلا دیا. ہم نے ان سے محبت کی، ہم نہریں تو نہیں چلا سکتے، ہم نے سبیلوں کو لگا دیا. خدایا تو نے ان سے محبت کی، ان سے بغض رکھنے والوں کے لیے جنت بنا دی. جو ان سے بغض رکھتا ہے تو انہیں جہنم میں پھینک دیتا ہے. ہم نے ان سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھتے ہیں ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا یہ ہے خالق کی محبت اور مخلوق کی محبت. فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کی محبت عبادت ہے. صرف یہی نہیں فرمایا، جگہ جگہ پہ فرمایا حب علی جن عبادہ، کبھی فرمایا ذکر علی جن عبادہ. کیوں فرمایا؟ تاکہ پتہ چلے زمانے والوں کو کہ علی کا معیار کیا ہے. فرمایا علی کے بغیر تمہاری عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی. اچھا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمارے امام بارگاہوں میں، جشنوں میں یا مجالس میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے
کہ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے. اب اہل سنت کے ایک راوی ہیں ابن حجر اسقلانی. 2 ابن حجر ہیں, ایک ابن حجر مکی, ایک ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں, اب اہل سنت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے یہ جو شیعہ نے حیدر کرار اپنی محفلوں میں اپنی مجالسوں میں یہ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. کہا دیکھو غدیر کے میدان میں ایک حدیث کہی گئی تھی. رسول خدا کے دور میں جتنی بھی حدیثیں ہیں نا, کسی کا 1 راوی ہے, کسی کے 2 راوی ہیں, کسی کے 3 راوی ہیں, حد آپ کو ملیں گے 10 راوی ملیں گے. فرمایا حدیث غدیر ایک واحد ایسی حدیث ہے کہ جس کے تمام راوی 1.25 لاکھ ہیں. صرف راوی نہیں ہے, تمام کے تمام صحابی ہیں. صرف صحابی نہیں ہے, تمام کے تمام حاجی ہیں اور تازے حاجی ہیں. ابن حجر اسقلانی یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ نے حیدر کرار اپنی مجالسوں میں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا امام وہ ہے کہ جس کی ولایت کا اقرار کسی حجرے میں نہیں کیا گیا بلکہ 1.25 لاکھ کے سامنے کیا ہے. علی 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 1.25 لاکھ کے سامنے. فرمایا یہ ہے, فرمایا کہ یہ ہے, پتہ چلنا چاہیے کہ ہم لگاتے ہیں تو کیا وجہ کیا ہے. یہ ابن حجر اسقلانی اہل سنت کے عالم دین ہیں, وہ فرماتے ہیں. اب عزیزان محترم, مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا وقت آیا. مولا علی علیہ السلام کو مولا کے گھر میں آئے, کہا کہ مولا ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا نہیں ایسے نہیں, اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو, مختصر کر رہا ہوں, اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو مسجد کوفہ میں جمع ہو جاؤ اور وہاں پر بیعت ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی. اب دیکھیے ذرا سمجھے گا کہ جب ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آئے تو جو ممبر تھا رسول خدا کا وہ 4 زینوں کا تھا. سمجھیے ذرا سنیے گا, انشاءاللہ نتیجہ خیز گفتگو ہوگی. رسول خدا کا جو ممبر تھا وہ 4 زینوں کا تھا. رسول خدا 4تھے زینے پر بیٹھا کرتے تھے اور بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ آئے انہوں نے پہلا زینہ چھوڑا, دوسرے زینے پر بیٹھ گئے. سلامت رہیں جو پہنچ گئے. کہا دوسرے زینے پر بیٹھے, پہلا زینہ چھوڑا. لوگوں نے پوچھا کہ خلیفہ وقت یہ کیا واجرہ ہے کہ آپ نے پہلا زینہ چھوڑ کے دوسرے زینے پہ بیٹھے. کہا دیکھو پہلے زینے پہ بیٹھا کرتے تھے رسول خدا, اور میری کیا مجال کہ میں ان کی جگہ پر بیٹھ جاؤں. ان کے احترام میں یہ زینہ خالی چھوڑ دیا. اب دوسرے خلیفہ آئے, انہوں نے دوسرا زینہ چھوڑا اور تیسرے زینے پر بیٹھ گئے. اب تیسرے خلیفہ آئے, انہوں نے تیسرا زینہ چھوڑا اور چوتھے زینے پر بیٹھ گئے. اب جو مسجد کا ممبر تھا زینے ہو گئے ختم. اب جب مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے ہیں تو منافقین بھی جمع ہیں, مومنین بھی جمع ہیں. اب سب حیران و پریشان ہیں کہ ممبر کے زینے تو ہو گئے ہیں ختم, اب مولا علی کیا کریں گے. اب کسی نے کہا کہ علی نیا ممبر بنوائیں گے, کسی نے کہا نہیں علی نیچے بیٹھ کے خطبہ دیں گے, کسی نے کہا نہیں علی کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے. اب یہی کشمکش تھی کہ ایک مرتبہ مولا علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. علی خرامہ چلتے مسجد ممبر کے پاس پہنچے. علی نے ایک مرتبہ پہلے زینے پہ قدم رکھا, علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا, علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا, علی چوتھے زینے پر بیٹھ گئے. اب ایک مرتبہ علی نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا. سبھی حیران و پریشان بیٹھے ہیں. علی نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا, یا یوں کہوں کہ وہ علی ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. اب علی نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا. سبھی حیران و پریشان ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا علی آپ وہاں پر بیٹھ گئے ہیں کہ جہاں پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. کہ ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے, کہا او احمد تو پریشان ہے کہ میں وہاں پر بیٹھا ہوں کہ جہاں پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. یہ تو لکڑیوں کا ممبر ہے, ارے میں تو وہ ہوں جو دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا کرتا تھا. فرمایا میں تو وہ ہوں جو دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا کرتا تھا, آج اس لکڑیوں کے ممبر پہ بیٹھا ہوں تو تم پریشان ہو رہے ہو.
सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा बात चली है जुल्फ़िकार की, तो एक नुक्ता जहन में आया है, मैं वाजिब समझता हूँ कि आप तक पहुँचाता चला जाऊँ कि ज़माने में जुल्फ़िकार दो हैं। आप परेशान हो गए, मैं समझाता हूँ कि ज़माने में जुल्फ़िकार दो हैं। एक वो जुल्फ़िकार है जो मौला अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में थी, एक वो जुल्फ़िकार है जो हमारी ज़ुबानों पे है, नारे हैदरी की सूरत में। समझिएगा। अच्छा, कैसे, क्या मतलब है? फरमाया देखो, अली की जुल्फ़िकार, एक अली की जुल्फ़िकार, एक हमारी नारे वाली जुल्फ़िकार। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? कहा इन दोनों में फ़र्क ये है कि अली की जुल्फ़िकार जब चलती थी तो आने वाली नस्लों को देखती थी, हमारी नारे वाली जुल्फ़िकार जब चलती है तो गुज़श्ता नस्लों का बता देती है। अली की जुल्फ़िकार आने वाली नस्लों का पता देती थी, हमारी जुल्फ़िकार गुज़श्ता नस्लों का पता देती है कि गुज़श्ता माजी कैसा है। ज़न मोहतरम, ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमें अली जैसा इमाम अता किया। देखिए, बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं, बल्कि अकीदा है हमारे यहाँ कि रसूल खुदा ने अपने बाद जानशीन को मुकर्रर नहीं किया। अब देखिए, खुदावंद मुतआल जिसका काम ये है कि जो स्याह रात में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली स्याह चुंटी की भी आहट को सुनता है, खुदा है ना, स्याह रात में स्याह चट्टान पर रेंगने वाली चूंटी के कदमों की भी आहट को सुनता है। अरे वो अल्लाह कि जिसको पता है कि जो हवाओं की दोष पर सवार परिंदों के दाने का भी ख्याल रखता है, या यूं कहूं कि छोटी से छोटी मखलूक के रिज्क का ज़ामिन अल्लाह, जिसको ये पता है कि किसको कहाँ खाना देना है, किसको कहाँ दाना देना है, किसको कहाँ पानी देना है। अरे छोटी से छोटी मखलूक के रिज्क के ज़ामिन का अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी, इतनी मेहनत से बनी हुई उम्मत मुहम्मदिया को बादस मोहम्मद बगैर विलायत अली के आवारा छोड़ दे? ये कैसे मुमकिन है? ये कौन सा आदल है कि जो खुदा छोटी से छोटी मखलूक का रिज़्क का ज़ामिन है, वो इतनी मेहनत से बनी हुई उम्मत मुहम्मदिया को बादस मोहम्मद बगैर विलायत अली के छोड़ दे? फरमाया नहीं, ऐलान किया है और सवाल लाख के सामने किया है। बस एक आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत। अब हम ये अहले बैत के चाहने वाले, अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत की मोहब्बत में घरों से निकलते हैं, इन सड़कों में चौराहों में आते हैं, मजलिस अज़ा बर्पा करते हैं, तो लोग हम पे ये एतराज़ करते हैं कि भाई तुम्हारे आने का फ़ायदा क्या है, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? यहाँ पर आए बैठे हैं तो ये मकसद लेके जाएं कि हम यहाँ पे क्यों जमा होते हैं। अब लोगों ने कहा कि हुसैन तो शहीद हो चुके, 1400 साल पहले शहीद हो चुके, आज ये एहतजाज करने का, आज ये जुलूस निकालने का, आज ये मातम बपा करने का क्या फ़ायदा है? तो मैं ये कहा करता हूँ कि देखो, जब नमरूद ने इब्राहीम को जलाने के लिए आग जलाई थी ना, तो एक छोटा सा परिंदा जिसे हुदहुद कहा जाता है, वो दरिया पे जाता है और अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेता है और नमरूद की जली हुई आग पे आता है, एक कतरे को फेंकता है, फिर जाता है, कतरा लाता है, फेंकता है। उसके साथ वाले परिंदे पूछते हैं कि यार तू क्या कर रहा है? उसने कहा कि देखो, मैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा कि मैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो परिंदे कहते हैं क्या तू पागल है? इतनी बड़ी, इतनी बरसों से चलती हुई आग को तेरे इस छोटे से कतरे से क्या फर्क पड़ेगा? तो तवज्जो कीजिएगा, वो परिंदा ये कहता है कि देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे इस कतरे से इस आग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर मैं कतरा डालकर खुदा को गवाह बना रहा हूं। खुदा बंदा गवाह रहना, मेरा ताल्लुक नमरूदियों से नहीं है, मेरा ताल्लुक इब्राहीम से है। तो आज 1400 साल के बाद हम गलियों में, चौराहों में निकलकर मजलिस अज़ा बर्पा कर खुदा को गवाह बनाते हैं। खुदा बंदा गवाह रहना, हमारा ताल्लुक यजीदियों से नहीं, हमारा ताल्लुक हुसैन इब्न अली से है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली,
मुर्दा आबाद दुश्मन पे लानत बेशुमार आवाज़े बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वह हम गवाह बनाते हैं खुदावंद मुताल को कि खुदाया हमारा ताल्लुक़ यजीदियों से नहीं, हमारा ताल्लुक़ हुसैन इब्न अली से है। अज़ीज़ मोहतरम, ये निकलना ज़रूरी भी है। इतनी फजीलतों के मालिक, इतनी फ़ज़ाइल के मालिक अहले बैत, क्या जुल्म हुआ है अज़ीज़ मोहतरम। कभी करबला में, कभी कूफे में, कभी शाम में, जगह जगह पे अहले बैत पर जुल्म किया गया है। और सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है वो करबला में हुआ है। अज़ीज़ मोहतरम, किसी के घर में 4 बेटे हों ना, 4 या 5 बेटे हों, अगर उनमें से किसी एक बेटे की शक्ल अपने दादा पे हो ना, तो उसका बाप उसका ख़ास तौर पे एहतराम करता है कि इसकी शक्ल मेरे बाप से मिलती है, इसकी शक्ल इसके दादा से मिलती है। अज़ीज़ मोहतरम, जब बाप हुसैन जैसा हो, बेटा अली अकबर जैसा हो और शबीह पैगम्बर हो, इसलिए तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे अली अकबर को। बहुत मुश्किल मरहला था अज़ीज़ मोहतरम। मुख्तसर करता हूँ, हुसैन ने इजाज़त दी। अब समा क्या है कि हुसैन ने अपने नौजवान बेटे को शहादत की इजाज़त दी ना, तो अली अकबर एक मरतबा चले हैं जंग के मैदान की तरफ, अली अकबर चले हैं करबला की तरफ। क्या मोहतरम, अली अकबर चले हैं, अली अकबर चल रहे हैं, अली अकबर ने अपनी रफ्तार तेज़ की, पीछे पीछे हुसैन चल रहे हैं, पीछे पीछे बूढ़ा बाप चल रहा है। एक मरतबा अली अकबर के घोड़े के कदमों की रफ्तार तेज़ हुई, इधर से हुसैन के कदमों की रफ्तार तेज़ हुई कि एक मरतबा अली अकबर ने सुना, पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं कि बूढ़ा बाप पीछे पीछे चला आ रहा है। कि एक मरतबा अली अकबर रुके हैं, कहा बाबा अभी तो आपने इजाज़त दी बाबा मुझे, अब आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। कहा अली अकबर, काश के तेरा कोई जवान बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता कि जब जवान बेटा मरने जा रहा हो तो बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है। अली अकबर ने कहा बाबा आपकी ये हालत मुझसे देखी न जाएगी, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाता। हुसैन ने कहा नहीं नहीं अली अकबर तू जा करबला के मैदान में जाके जिहाद कर, बस अली अकबर मेरी एक बात मान लेना कि मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। हुसैन ये चाहता है कि तेरी ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा करे, अरे तुम मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी है। किस्सा मुख्तसर करता चलो, अली अकबर चले हैं जंग के मैदान में, अली अकबर ने जंग की है, ऐसी जंग के जैसे दादा अली इब्न अबी तालिब किया करते थे। अज़ीज़ मोहतरम बड़ी जंग की, अब 3 दिन का भूखा प्यासा है। अज़ीज़ मोहतरम एक मरतबा फौज अशकिया ने अली अकबर को घेरा, यजीदियों ने अली अकबर को घेरा, लाइनों ने अली अकबर को घेरा कि एक लाइन ने एक नेज़ा अली अकबर के सीने में मारा। एक नेज़ा, अज़ीज़ मोहतरम तुम्हारा सुनना आसान है, मेरा पढ़ना आसान है। हुसैन इब्न अली ने जब ये मंजर देखा होगा कि एक मरतबा ये नेज़ा अली अकबर के सीने में गया, अली अकबर ज़ीन से ज़मीन की तरफ आए हैं और कहा है या अबता अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा हुसैन अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अब अज़ीज़ मोहतरम याद रखिए ये वही हुसैन इब्न अली हैं जो करबला के मैदान में आते थे, हर शहीद की लाश ऐसे उठाते थे। फरमाया जुलजना से एक हाथ से लाश उठाते और एक हाथ से शहादत उठाते, जिसमें अक़दस उठाते अपनी झोली में रखते और वापस चले जाते। मगर ये अजीब मरहला था कि जब हुसैन ने अली अकबर की आवाज़ सुनी, अज़ीज़ मोहतरम हुसैन चले हैं करबला की मैदान की तरफ। कैसे चले हैं कि हुसैन कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। अज़ीज़ मोहतरम हुसैन कहते हैं आइना आइना अली अकबर, आइना आइना अली अकबर, अली अकबर कहाँ हो। अरे अली अकबर बाबा को नजर नहीं आता,